بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آیت نمبر 5 سے ہمارے درس کا آغاز ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَسَتُبْصِرُ، تو عن قریب آپ دیکھیں گے۔ فا کے معنی تو، سین کے معنی عن قریب، فسا تو عن قریب، تبصرون آپ دیکھیں گے، تبصرو آپ دیکھیں گے، فَسَتُبْصِرُ تو عن قریب آپ دیکھیں گے، وَيُبْصِرُونَ اور وہ بھی دیکھیں گے۔ یہ انداز ہے جلالی انداز۔ اے حبیب، یہ جو کافر آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں، عن قریب آپ بھی اور یہ کافر بھی دیکھیں گے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ تو عن قریب آپ بھی دیکھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ کہ تم میں سے کون مجنون ہے۔ بِأَيِّ کہ کون، کم تم میں سے، بِأَيِّكُمْ تم میں سے کون، مفتون مجنون ہے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ تو عن قریب آپ بھی دیکھیں گے اور یہ کافر بھی دیکھیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ کہ تم میں سے کون مجنون ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ بے شک آپ کا رب، ہوا اعلم وہ خوب جانتا ہے، اعلم وہ خوب جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلی اس شخص کو جو اس کے راستے سے بہک گیا، بمن اس شخص کو، ضل جو گمراہ ہو گیا، بہک گیا، عن سبیلی اس کے راستے سے۔ بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے اس شخص کو جو اس کے راستے سے بہک گیا ہے، بھٹک گیا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے، کون ہدایت پر ہے کون گمراہی پر ہے، آپ کا رب خوب جانتا ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ تو آپ جھٹلانے والوں کی بات مت سنیے گا، ان کی بات مت مانیے گا، ان کی اطاعت مت کیجیے گا۔ یہ جھٹلانے والے کون ہیں؟ ابو جہل کافر ہے، اسی طرح ولید بن مغیرہ ہے، جو بڑے بڑے سردار ہیں۔ یہ بڑے بڑے سردار حضور کے پاس کئی بار آئے اور ان کا ایک تقاضا تھا۔ وہ تقاضا کیا تھا کہ آپ اپنے دین میں نرمی کیجیے۔ اور نرمی سے مقصود کیا تھا؟ نرمی سے مقصود یہ تھا کہ آپ ہمارے بتوں کو برا مت کہیے، آپ ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں، تو پھر ہم بھی آپ کے دین کے اندر آ جائیں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو فرمایا، اے حبیب، یہ جو کافر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ دین میں نرمی کیجیے، دین میں، اور ان کی خاطر بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیجیے، یا کبھی یہ کہتے کہ آپ ہمارے بت خانے آ جائیے اور صرف ہمارے بتوں کو ہاتھ لگا دیجیے، کبھی کہتے کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کیجیے تو 1 سال ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ ان جھٹلانے والوں کی بات مت سنیے گا، ان کی بات مت مانیے گا۔ وَدُّوا یہ چاہتے ہیں، وَدُّوا یہ چاہتے ہیں، لَوْ تُدْهِنُوا اگر آپ نرمی کریں، تُدْهِنُوا اگر آپ نرمی کریں، فَيُدْهِنُونَ تو یہ بھی نرمی کریں گے۔ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نرمی کریں تو یہ بھی نرمی کریں گے۔ نرمی سے مراد یہاں حسن اخلاق نہیں، ایک تو نرمی یہ ہے کہ انسان کی ذات کو کوئی تکلیف پہنچائے تو انسان نرمی کے ساتھ پیش آئے۔ یہ تو حضور علیہ الصلوۃ کی عادت کریمہ تھی کہ حضور کی ذات کو کوئی بھی نقصان پہنچاتا تو حضور نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ آپ بہت زیادہ نرمی پسند تھے، یہاں تک کہ کفار نے آپ کو کیسی کیسی تکالیف دی، اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا کہ اگر آپ حکم دیں تو انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیا۔ یہاں جو لفظ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ ہے، یہ مداہنت سے بنا ہے، مداہنت کے معنی دین میں نرمی کرنا، یعنی دوسرے کے خاطر اپنے دین کے احکام کو چھوڑ دینا،
یا دین کے احکام میں اللہ کے حکم کو چینج کر کے اس میں نرمی کر دینا۔ اللہ فرماتا ہے یہ چاہتے ہیں کہ آپ دین میں نرمی کریں تو یہ بھی نرمی کریں، تو آپ ہرگز ان کی بات کو مت مانیے گا۔ دین کے معاملے میں ایک مسلمان کو انتہائی سخت ہونا چاہیے۔ الحب للہ والبغض للہ، اللہ کی خاطر محبت ہونی چاہیے اور اللہ کی خاطر بغض ہونا چاہیے۔ جہاں قرآن و حدیث ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ ہم نرمی سے پیش آئیں اور ہم اللہ کی خاطر محبت کریں، تو وہیں قرآن و حدیث یہ بھی تعلیم دیتے ہیں کہ جو اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کو چینج کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیں، دینی معاملات کے اندر سختی ہو، اللہ کی خاطر، اللہ کی خاطر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب للہ، جس نے اللہ کی خاطر محبت کی، وابغض للہ، اور اللہ کی خاطر کسی سے بغض رکھا، ذاتی وجہ سے نہیں، اللہ کی خاطر، کہ کوئی دین اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو اس وجہ سے اس سے نفرت کرتا ہے کہ یہ دین اسلام کا دشمن ہے، یہ رسول اللہ کا گستاخ ہے۔ وَأَعْطَى لِلَّهِ، اگر کسی کو دیا تو اللہ کی خاطر دیا، وَمَنَعَ لِلَّهِ، اگر کسی کو نہیں دیا تو وہ بھی اللہ کی خاطر، کہ اگر میں اسے دوں گا تو یہ دین اسلام کو نقصان پہنچائے گا۔ فرمایا فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اللہ کی خاطر محبت، اللہ کی خاطر دشمنی، اللہ کی خاطر دینا، اللہ کی خاطر روک لینا، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، بے شک اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تو فرمایا گیا اے حبیب، یہ جو کافر یہ چاہتے ہیں کہ آپ دینی معاملات میں نرمی کریں تو وہ بھی نرمی کریں گے، آپ ان کی بات کو مت سنیے گا۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، آپ ان جھٹلانے والوں کی بات کو مت سنیے گا، ان کی بات مت مانیے گا۔ وَدُّوا، یہ چاہتے ہیں، لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، کہ اگر آپ نرمی کریں تو وہ بھی نرمی کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک موقع پر یہ کفار آئے، کہنے لگے آپ ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں، اگر آپ کہتے ہیں تو ہم آپ کے قدموں کے اندر مال کا ڈھیر لگا دیں گے، عرب کی جس خوبصورت لڑکی سے کہیں ہم آپ کا نکاح کر دیں گے، لیکن شرط صرف اتنی ہے کہ آپ ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں، نرمی اختیار کریں، نرمی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دو اور پھر یہ کہو کہ اللہ کا شریک ٹھہراؤں یا ان بتوں کو برا کہنا چھوڑ دوں، تو میری زبان سے یہی نکلے گا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ سارے کے سارے معبود باطل ہیں، یہ معبود کہلانے کے مستحق نہیں ہیں، یہ بے جان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دینی معاملات میں سختی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم دین پر سختی سے کاربند ہو جائیں، ہماری ذات کا معاملہ ہو، ہمیں کوئی نقصان پہنچا دے، ہمیں کوئی گالی دے دے، ہمیں کوئی مار دے، تو ذاتی معاملات میں ہم نرمی سے پیش آئیں، لیکن ہمارا معاملہ الٹ ہے، ہمیں کوئی گالی دے تو ہم فوراً بدلہ لیتے ہیں، ہمیں کوئی برا کہے تو اس سے قطع تعلق کر دیتے ہیں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو الٹا درس دیتے ہیں کہ دین نرمی کا درس دیتا ہے، دینی معاملات میں دین نرمی کا درس نہیں دیتا۔ قرآن فرماتا ہے فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کی بات مت سنیے۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا، یہ چاہتے ہیں کہ آپ نرمی کریں، فَيُدْهِنُونَ، تو یہ بھی نرمی کریں، تو نرمی نہ کرنے کا حکم دیا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دینی معاملات میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کا صحیح نور نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔